آیت 115 سے تفسیر دیکھیے. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. قرآن کے حوالے سے ہے یہ بات. تمہارے رب کی بات ود ان بریکٹ ان لوگوں کے حق میں بریکٹ کلوز قرآن کی بات یعنی ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی ہے. اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کلمات قرآن ہے. قرآن کے حوالے سے قرآن کے اندر جو باتیں تھیں تمہارے رب کی وہ کیسی تھی؟ صدق سچائی. عدلہ مبنی بر عدل مبنی بر انصاف. یعنی قرآن کی خصوصیات بیان ہوئی پوری ہوئی. تیرے رب کی باتیں قرآن کی باتیں جو سچائی اور عدل پر مبنی تھی. یعنی جو بات اللہ نے اسی وقت کہہ دی تھی جب آپ دیکھیں کہ ابلیس نے دھمکی دی تھی کہ میں اولاد آدم کو شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ پھر جو تیری پیروی کرے گا میں اس کو اور تمہیں ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا. یہاں یہی حوالہ ہے کہ ان لوگوں نے شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنے باپ کی اس پیشن گوئی کو یعنی پورا کر دیا. یعنی اب جو دیکھیں نا جو شیطان جو تھا وہ ان کا بڑا بن گیا نا، یعنی اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ پھر سچی ثابت ہوئی جو اللہ نے اس کے ساتھ کی تھی بات. یہ اشارہ اصل میں اس بات کی طرف ہے کہ آج تم دیکھو کہ شیاطین جن اور انس قرآن کی اس دعوت کے خلاف متحد ہو گیا، گٹھ جوڑ ہو گیا. میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا نا کہ جو باطل پرست ہیں ان کا وہ آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ جن اور انس اکٹھے ہو کر مل کر پلاننگ کے ساتھ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں قرآن کی دعوت کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. پچھلے تمام رسولوں کے ساتھ شیطان یہی کھیل کھیل چکا اپنے چیلوں کو ساتھ ملا کر. یہ ٹھیک وہی صورتحال ہے جو قصہ آدم اور ابلیس میں ہوئی کہ شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے شیطان کا فیصلہ جو سنا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندے میرے ساتھ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا جو تیرے ساتھ چلیں گے میں انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر رہوں گا. اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کی یہ ساری باتیں، شیطان کا اللہ کو دیا ہوا چیلنج اور اللہ کا آگے سے رسپانس جو جواب تھا، وہ سارے کا سارا کس پر مبنی ہے؟ صدق اور عدل. دونوں معیاروں پر پورا اترتا ہے. اللہ نے جو بات کہی وہ سچی بھی ہے اور عدل پر مبنی بھی ہے، اور اللہ اپنی حجت تمام کر کے رہتے ہیں. تیرے رب کی بات ان لوگوں کے حق میں، آپ کون سے لوگ ہیں یہاں پر بتائیں ذرا؟ جو شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور قیامت تک جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا، اس کی دوستی، اس کی محبت اختیار کی، اس کی صحبت کو پسند کیا، بس ان کے لیے تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی. پہلے ہو چکی، قیامت تک ہو جائے گی. رب کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے جو خبر دے دی اس کے فیصلے سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی سنت ہے، اس کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یعنی اس کی کوئی بات بے خبری پر مبنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوگا اور وہ فیصلہ کر دے گا. نہیں، نہ اس کے ہاں کسی غلطی کا امکان ہے، نہ اس کے ہاں کسی خطا کا امکان ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے، لوگوں کے حالات، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے نوٹس میں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب نوٹس میں ہے تو پھر اسی کے مطابق وہ لوگوں کے معاملات کو دیکھے گا. یہ کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا کر رہیں گے، بھٹکا کر چھوڑیں گے، کیونکہ یہ محض گمان پر چلتے اور تکے کے تیر چلاتے ہیں. آیت 115 میں ہم نے ایک بات پڑھی نا، شیطان نے ایک چیلنج دیا تھا اور وہ چیلنج چل رہا ہے اور اللہ نے بھی پھر فیصلہ سنا دیا تھا. یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس وقت توحید کے مقابلے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو شور شرابہ برپا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں مشرکین کی جانب سے، مشرکانہ بدعات کے حوالے سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذرا برابر پرواہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وجہ کیا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین میں سے اکثریت کے پیچھے چلے تو اکثریت تو تمہیں اللہ کے راستے پر نہیں آنے دے گی، کیونکہ اکثریت کا علم جو ہے نا وہ صحت پر مبنی نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں ہوتا ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، بلکہ زیادہ تر تیر تکے چلا رہے ہوتے ہیں، سنی سنائی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہوائی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، فلاں سے سنا، اس سے سنا، فلاں نے بتایا، باپ نے بتایا، ماں نے بتایا، چچا نے بتایا، تایا نے بتایا، وہ جی دادی اور نانی نے بتایا تھا ہمیں، تو وہ تو فلاں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا. بس وہ علم جو ہے نا وہ بتائی ہوئی بات کے اوپر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، ان یتبعون الا الظن، یہ مشرکین گمان پر چلتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور تکے کے تیر چلاتے ہیں. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ جس شرک کو یہ فالو کر رہے ہیں، یہ شرک ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ بتایا ہوا، یہ دعویٰ ہے نا ان کا طریقہ ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیم کی وراثت کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ محض ان کا جھوٹ ہے، اسے بولیں گے افترا. یہ جھوٹ کی وہ قسم ہے جو کہ گھڑی جاتی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، افترا کر لیا انہوں نے اللہ پر، اس کے رسول پر، ابراہیم علیہ السلام پر بہتان باندھ دیا. ان کا اللہ سے، ان کا ملت ابراہیمی سے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. اکثریت کا جو علم ہے وہ گمان کے پیچھے چلنے والا علم ہے. اب جو اکثریت کی بات مانیں گے وہ خدا کی راہ سے بھٹک جائیں گے. گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیکٹ بتا دیا پوری انسانیت کا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کہ اکثریت کبھی بھی انسان کے لیے صراط مستقیم کا معیار نہیں ہوتی. بعض دفعہ بہت سارے مل کر لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ، فرقے مل کر کسی چیز کے بارے میں اگر شور و غوغا کرتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، فلاں چیز غلط ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. دیکھنا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس بات کو پرکھنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات غلط ہے. تو اکثریت کا جو معاملہ ہے نا، اب مراد یہاں پہ بتانے کی کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے، کہ صرف اکثریت کو سامنے رکھ کر، بہت سو کو، بہت ساری میجورٹی کو سامنے رکھ کر ہم دین کے کسی معاملے میں فیصلہ نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن میں بھی وہ قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا صرف ایک بندہ ہو اور ہزاروں لاکھوں اس کے اگینسٹ چل رہے ہوں. تو آپ یہ کہیں کہ جی ہزاروں لاکھوں چونکہ جس راستے پر ہے لہٰذا یہ راستہ صحیح ہوگا، اگر یہ راستہ صحیح نہ ہوتا تو ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر کیوں ہوتے؟ حق اس کی طرف اگر ایک بندہ ہے تو یہ نہ سوچیں کبھی بھی کہ نہیں، اگر یہ اچھا ہوتا راستہ تو بہت سارے لوگ ہوتے. یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے حق کو فالو کرنے والے، خاص طور پر پیور خالص حق کو فالو کرنے والے لوگ ہمیشہ سے کم رہے ہیں، شیطان کے پیروکار زیادہ رہے ہیں. اسی بات کو میں بار بار خود کو بھی یاد دہانی کراتی ہوں، آپ کے لیے بھی. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ
ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کی آگ کا حصہ بنیں گے. ہر 1000 میں سے 999 ایک جائے گا جنت میں. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ حق پھر کدھر ہے؟ اکثریت کے پاس ہے کہ اقلیت کے پاس ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو اکثریت کو کبھی بھی معیار نہ بنائیں. اتنے لوگ کرتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. یہ ایک عموماً ہمارے ہاں اگر کسی بھی آپ برائی کی طرف لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کسی بدعت کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، کسی غلط چیز رسم کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، تو لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ برا کر رہے ہیں، ٹی وی یہ دکھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اخبار میں یہ آ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. آخر قرآن میں کوئی نہ کوئی لنک ہونا چاہیے اس بات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مسند روایت ہونی چاہیے، کوئی سنت ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ دونوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں پھر ہم نے کہاں سے گھڑ لی؟ گھڑ لے پوری دنیا گھڑ لے، ہم تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم تو وہاں پہ کھڑے ہوں گے جہاں کوئی ایک اکیلا کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے کہیں سے نہیں ملا، کہیں سے ملا تو مجھے بھی لا دو، میں ابھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوگی بات. آیت نمبر 117 ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلی. حقیقت یہ ہے کہ بے شک تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر. گویا اللہ حق پرستوں کو، توحید پرستوں کو بھی جانتے ہیں اور باطل پرستوں کو بھی جانتے ہیں. اور جب جانتے ہیں تو معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق کریں گے نا. وَهُوَ أَعْلَمُ، میں نے آپ کو بتایا نا جہاں بھی آئے عالم تو وہ سپرلیٹو ڈگری کو شو کرتا ہے. بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کا علم عام علم کے برابر ہے ہی نہیں. جب علم اتنا زیادہ ہے تو اسے پتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے. تو یہاں پہ لوگوں کے دعوے کام نہیں آئیں گے. یہ خطاب بھی عام ہے. مطلب یہ کہ بھیڑ کو دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے پاس ہے علم. جب علم ہے تو قیامت کے دن پھر وہ کلیئر بھی کر دے گا، ڈیسیژن بھی کر دے گا، فیصلہ بھی کر دے گا. بہرحال جو قرآن کے اوپر ہوں گے وہ یہ تو کہیں گے نا اللہ تعالیٰ کو جا کر، اللہ تعالیٰ ہم نے تیری کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی پائی تھی، ہم نے اس کو فالو کیا. یا اللہ ہم نے تیری کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں پائی تھی لہٰذا ہم نے اس کو فالو نہیں کیا. ہمارے پاس ایک دلیل تو ہوگی نا. تو اگر دلیل کی بنیاد پہ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو بھی کریں گے، کامیاب بھی فرمائیں گے. آیت 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. ادھر بریکٹ سو پرواہ نہ کیجیے ان کی بریکٹ کلوز، اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں پر ودن بریکٹ ذبح کے وقت بریکٹ کلوز اللہ کا نام لیا گیا ہے انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ. اصل میں اسلام نے وہ تمام چوپائے حلال اور طیب قرار دیے جن کو مشرکوں نے اپنے مشرکانہ توہمات کی وجہ سے حرام قرار دیا ہوا تھا. جب اسلام نے اس کو حلال قرار دیا تو انہوں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، یعنی اکثریت جو کرتی چلی آ رہی تھی، کیا وہ غلط تھا؟ کیا انہوں نے یہ صحیح نہیں کیا تھا یہ سب کچھ؟ دیکھو یہ شخص آیا ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کو محمد کے نام سے پکارتا ہے یا اللہ کا رسول سمجھتا ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے وہ ساری چیزیں حلال قرار دے دی جو ہمارے بزرگوں نے حرام قرار دی. یعنی یہ آپ اسی پچھلی آیات سے ہی کنیکٹ کیجئے کہ شور و ہوگا میں کس چیز کی طرف یہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہاں پر نبی کریم صحابہ کرام کو کہا کہ ان کے پروپیگنڈے کی ذرا پرواہ نہ کریں. جو چیزیں آپ نے جائز ٹھہرائی ہیں اللہ کے حکم سے جائز ٹھہرائی. انہوں نے جن چیزوں کو ناجائز ٹھہرایا تھا انہوں نے نعوذ باللہ خود سے وہ چیزیں گھڑی ہیں. نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، نہ اسحاق علیہ السلام نے کہا. کسی نبی نے ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے خود گھڑ کے ان سے منسوب کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دین فلاں زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کی رسمیں ہیں. بدعات نہیں کہتے بلکہ ان کو رسمیں کہتے ہیں. اب جب دین محمدی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ بہت صاف کر کے خالص کر کے دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور کیا کہا کہ حرام وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں، بتا دی ہیں تفصیل سے. جو چیزیں حلال ہیں بتا دی اور خاص طور پر ذبح کے وقت ان پر خدا کا نام لیا گیا. اور اگر ذبح کے وقت نام لیا گیا تو ان کو کھاؤ، وہ چیزیں تمہارے لیے حرام نہیں ہیں. مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. یہ تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تحدید بھی ہے.
ہر چیز ہے اس آیت کے اندر کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. تو اگر ہم کسی اور کے لیے بھی یہ حق تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے حقوق میں دوسروں کو حصہ دار بنا رہے ہیں. یہ شرک ہے. اب یہاں مسئلہ ایک چیز کے کھانے یا نہ کھانے کا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال ٹھہرایا، انہوں نے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کر یا ان سے منسوب کر کے ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ بات شرک کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ظاہری شرک سے بھی اپنے آپ کو روکے اور باطنی شرک سے بھی اپنے آپ کو روکے. آیت 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ان چیزوں میں سے کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. حالانکہ اس نے تفصیل سے اپنی کتاب میں وہ چیزیں بیان کر دی جو تم پر حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اس استثناء کے ساتھ کہ تم ان کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی علم کے بغیر لوگوں کو اپنی بدعات کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں. ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے. یعنی رب نے کلیئر کر دیا نا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. خاص طور پر ہم سورہ بقرہ جب پڑھی ہم نے وہاں پہ بتایا نا کہ کھانے کی چیزوں میں حرام کی چھوٹی سی لسٹ ہے جو اللہ نے دے دی. پھر مائدہ میں بھی تھوڑا سا بتا دیا کہ بھئی اسی کو ہی لسٹ کو ہی مزید اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا. تو اب جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، شک کہاں سے آ گیا ان کے دلوں کے اندر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب، آگے ان کی اولادیں، ایمان کا ہی دعویٰ تھا نا، ایمان کے اوپر ہی چل رہے تھے. پھر وہاں پہ شک کہاں آ گیا؟ یاد رکھیے کہ یہاں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جو مشرکانہ عقائد کی وجہ سے، مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کسی چیز کو حرام سمجھا جائے. رہ گئی کوئی بات کہ کوئی انسان کی طبیعت کسی چیز کے اوپر نہیں آتی، کھانے کو دل نہیں چاہتا. بچپن میں 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں بندے کے ساتھ، نفسیاتی پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ وہ انسان اس کھانے کو یعنی اس سے وہ کھایا نہیں جاتا. اب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شاید بچپن میں کوئی گائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں سامنے ذبح ہوتے ہوئے بچے نے دیکھ لی تو وہ ایسا ڈر گیا کہ بس قربانی کے گوشت کو نہیں وہ کھا ہی نہیں پاتا. اب اس کی طبیعت وہ نوزیا ہو جاتا ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس کو اپنی طبیعت ہے نا، حرام نہیں وہ قرار دے رہا، لیکن اس کی طبیعت جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آ رہی. تو یہاں پہ جو چیز کلیئر کی گئی ہے وہ اس تاکید کے ساتھ کی گئی ہے کہ یہ جہاں شرک اور توحید کا معاملہ آ جاتا ہے نا کسی کھانے پینے کے معاملے کے اندر، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. انسان توحید کے راستے کو فالو کرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال ٹھہرائی، اللہ کا نام لیا گیا اس کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پکایا گیا، ذبح کیا گیا، کھایا جائے، کھا سکتے ہو. قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر دی جو تم پر حرام ٹھہرائیں، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے یہ کہ جن کے اوپر تمہارے لیے اضطرار ہو جائے. اضطرار کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، انتہائی مجبور ہو گیا کہ حرام کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چند لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یعنی حرام چیزیں اس صورت میں جائز ہوتی ہیں جب حالت اضطرار ہو، اضطرار مجبوری کی حالت ہو. اب آپ دیکھیے کہ مشرکین اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بے دھڑک کھاتے تھے، بغیر کسی اضطرار کے کھاتے تھے. سمجھ آئیے؟ لیکن جو چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام ٹھہرائی تھی نا، اس کو کسی صورت میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے. دوگلی پالیسی، چاہے ان کی جان پہ ہی کیوں نہ پانا ہے. یہاں پہ کیا کہا اللہ نے کہ جو تفصیل سے بیان کر دی، حالت اضطرار ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہو. وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو کسی علم کے بغیر لوگوں کو اپنی بدعات کے ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں. احوا خواہشات ہے مراد. یہاں پہ خواہشات سے مراد مشرکانہ بدعات ہیں، وہ بدعات جو خواہشات کی بنیاد پر دین میں داخل کر لی گئی ہے، گھڑ لیا گیا ان کو بغیر علم، بغیر کسی علم کے. یعنی علم کوئی نہیں ہے، اللہ نے نہ دیا، نہ رسولوں نے دیا، نہ کہیں کتابوں میں آیا، کوئی تعلق، کوئی ثبوت، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس ان چیزوں کو جائز قرار دینے کی. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، ان حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے. کون حد سے تجاوز کرنے والے؟ یہی جو مشرکانہ رسوم اور بدعات کو، اپنی خواہشات کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو خوب جانتا ہے، جو جانتا ہے وہ پھر حساب بھی لے لے گا. آیت نمبر 120 فَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم اس گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو. جو لوگ اس گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ عن قریب اپنی اس کمائی کا بدلہ پائیں گے. پچھلی بات کی مزید تاکید ایک اور خوبصورت انداز سے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر اور باطن دونوں کو چھوڑ دو. خاص طور پر کون سا گناہ یہاں پر آ رہا ہے؟ شرک. یہ جو بھی ہم پڑھ کر آئے، شرک کے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دو. پھر اسم کو آپ اگر کھولیں تو شرک کے ساتھ ساتھ ہر برائی کے لیے اسم کا لفظ آئے گا، ہر گناہ کے لیے اسم کا لفظ آئے گا. دیکھیے شرک کا ظاہر کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا نا. پھر اس کے مظاہر لوگ بناتے ہیں. مثلا لوگوں نے، مشرکین مکہ نے کیا بنایا ہوا تھا؟ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے انصاب اور ازلام، وہ جو تیر اور پانسے کے بنائے ہوئے تھے، وہ بتوں کے نام پر ان کو نکالتے تھے، جوا وغیرہ جو کھیلتے تھے. یہ ساری چیزیں ظاہری چیزیں تھیں، شرک کے حوالے سے نشان تھے. ظاہری بات ہے کہ ظاہر بھی ہے اور باطن میں ان چیزوں کی جو عقیدت ہے، اندھی عقیدت، جو ان کی محبت ہے، اللہ نے کہا کہ ظاہر بھی چھوڑو اور باطن بھی چھوڑو. یہ نہیں کہ ظاہر چھوڑ دو تو اندر رہنے دو، یا اندر رہیں سامنے رکھو. دونوں چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سہارے سے پروان چڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے خوراک حاصل کرتی ہیں. اس سے ہی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی گناہ کو ختم کرنا ہے نا، کسی برائی سے بچنا ہے، تو دونوں طرف سے برائی کو ختم کرنا ہوگا، ظاہر بھی اور باطن بھی. اگر صرف یہ ہم سوچیں کہ نہیں ظاہر کو ختم کر دیں وہ زیادہ اہم ہے، باطن کو خیر ہے جانے دیں، خود ہی ختم ہو جائے گی، خود نہیں ختم ہوتی. وہ باطن میں برائی ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج کہیں پہ چھپا کے رکھ دیا، کسی چیز کا انڈا آپ نے چھپا کر رکھ دیا. جب وہ ٹوٹے گا، وہ بیج پھوٹے گا، اس سے بچے جنم لینا شروع ہو جائیں گے، پھر برائیاں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی. لہٰذا 80 کہتے ہیں کہ ظاہر سے آپ نے برائی کو دور بھی کر دیا، اگر اندر وہ چھپی ہوئی ہے تو وہ پھر دوبارہ انڈے دے گی، بچے دے گی، کہ وہ ایک کنبا، ایک فیملی پھر آباد ہو جائے گی برائیوں کی. لہٰذا گناہ کو اندر اور باہر دونوں طرف سے ختم کرنا ہے. تو جو نہیں ختم کرتے، جو اس گناہ کا اکتساب کرتے ہیں، ان قریب وہ اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہے ہیں. یہی سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ بھلائیوں کو بھی ظاہر اور باطن سے اختیار کرنا ہے. یعنی برائی کو ظاہر اور باطن سے چھوڑنا ہے نا، سامنے سے بھی چھوڑنا اور اندر سے بھی چھوڑنا ہے. اب اللہ معاف کرے، اسے آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں. ظاہر میں ہم کچھ ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے توبہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ اور ساری گیٹ اپ کیا بنا ہوا ہوتا ہے، اور سامنے ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اندر وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے عملوں میں رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ صدق کے خلاف ہے، یہ منافقت کا ایک کام ہے، یہ گناہ کی چیز ہے، اسے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری شکل بھلائیوں کی ہے، نیکیوں کی ہے، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہوں. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان کو بہت فائدہ مند ہوگی. جیسے میں نے کہا نا، ایک دوسرے کی سپورٹ سے چیزیں آگے چل رہی ہوتی ہیں، تو بھلائیوں کا بھی یہی حال ہے. بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان لوگوں کو دھمکی دے دی کہ جو یہ بے اصل بدعات کی حمایت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں،
فرمایا کہ اپنے آپ کو کوشش کرو ظاہر اور باطن دونوں طرح کی بدعات سے پاک کرو، اگر نہیں کرو گے تو جو فصل تم بو گے اللہ تعالیٰ جلد تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 121 فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں میں سے ہرگز نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک یہ نافرمانی ہے۔ اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان قوانین میں تم سے جھگڑیں، اس لیے متنبہ رہو کہ اگر تم ان کا کہا مانو گے تو یقیناً تم بھی مشرک ہو کر رہو گے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں شرکیہ عقائد، اس کے نتائج، اس کے مضمرات، اس کے تحت انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو خود سے ہی حلال اور حرام ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں حرام ٹھہرایا؟ اگر کسی پاک چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس آیت میں اہل عرب کی جو انہوں نے جو مباح چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام ٹھہرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھ لو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسی چیزیں جو پاک ہیں، طیب ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ یعنی چیزیں بذات خود حلال ہیں، مباح ہیں، لیکن جب اللہ کا نام ہی لیا گیا تو پھر تم اس کو نہیں کھاؤ گے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ جو اگر کھانا ہے تو یہ کیا ہے؟ فسق کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ ما اہل لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے اگر آپ کو یاد ہو، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ کیوں منع کیا یہ کھانا؟ کہ اللہ کا نام اور اللہ اکبر کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا ہمیں، اپنی چھوٹی سے لے کر بڑی تک، جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بندے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اللہ کے انعام کا اعتراف کریں، اقرار کریں۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو گویا وہ غاصب ہے، اس نے حق غصب کیا ہے۔ جس نے اللہ نے دیا اس کا نام لیے بغیر بڑی ڈٹائی کے ساتھ، جسارت کے ساتھ وہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات، ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ہی جان کو محترم ٹھہرایا، چاہے وہ کسی انسان کی ہے، چاہے وہ کسی پرند یا جانور کی ہے۔ اب ہم اگر کسی کی جان لے رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں نا، اللہ نے ہمیں اجازت دی تو ہم وہ لے رہے ہیں۔ اب جب ہم کسی کی جان لیتے ہیں تو اس پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، تکبیر وغیرہ جو ہے نا پڑھنی ہے، کیونکہ یہ حق اللہ کے دینے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، کسی اور کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ذبح کیا جائے تو جانور کی جان کی حرمت کا تقاضا ہے، اللہ کے احسان کا تقاضا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھا جائے، تاکہ وہ جان جو ہے اپنے آپ جو ہے اپنے جو بنانے والا ہے خالق اس کے حوالے کرے، وہ جانور جو ہے۔ پھر ایک اور بات کہ کیوں بسم اللہ اور اللہ اکبر کا کہا جا رہا ہے کہ اس سے شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم مختلف جو مذاہب گزرے ہیں اس کی ہسٹری کے اوپر نظر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی، ان کی نظر نیاز، ان کے چڑھاوے ہمیشہ سے ہی انسانیت کی تاریخ کے اندر، یعنی پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر عبادات کے اندر بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں۔ چڑھاوے چڑھانا، جانوروں کی قربانیاں کرنا، اور مشرکانہ مذاہب میں اس کو بڑا ہی عروج حاصل رہا ہے۔ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، مختلف شکلوں کے اندر غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بتوں کو راضی کرنے کے لیے، مختلف ہستیوں کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھیڑ چڑھاتے رہے۔ یعنی تمام ادیان میں یہ چیز آج بھی دیکھیں نا، شیاطین کو ماننے والے شیطان کے سامنے بھیڑ چڑھاتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لوگ اس سے بڑھ کر بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں نا۔ یہاں پہ قرآن نے بتا دیا ہمیں کہ یہ ضلالت شیطان نے اختیار کی اور لوگوں کو کروائی، اللہ نے بتا دیا کہ جانوروں کے نام کے اوپر اللہ کا قفل لگا ہوا ہے، جانوروں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو کھولنا ہے ذبح کرنے سے پہلے، اور وہ کنجی کون سی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کنجی سے وہ تالا کھلے گا، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا، اور پھر تم اس جانور کو اللہ کے نام کے ساتھ حلال ٹھہراؤ گے۔ کسی اور کنجی سے اگر اس کو کھولنے یا توڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ حرام ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین جن و انس اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کے حوالے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑیں، آپ سے جھگڑیں۔ یعنی اس طرح کا شیطان ان کے کانوں میں پھونک مارتا ہے کہ وہ خوب شور و غوغا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں تمہارے نبی، ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کوئی چیز بتا رہے ہیں، چیزوں کو حرام ٹھہرا دے رہے ہیں۔ ہم تو کھاتے رہے ہیں، اللہ کا نام لیے بغیر جانوروں کو ذبح کیے بغیر کھاتے رہے ہیں ان کو، یہ کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ ذبح کرو اور اللہ کا نام لو؟ یعنی اس طرح کی چیزیں ڈال کر وہ خوب طوفان بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اے نبی اگر آپ نے ان کا کہا مانا یقیناً آپ بھی مشرکوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے۔ یعنی ایک مرتبہ ان کے توہمات سے سمجھوتا کر لیا تو پھر باقی چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر باقیوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر شرک کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اتنے سخت احکامات ہیں تو باقیوں کے لیے پھر کیا احکامات ہوں گے۔ اور اس میں صرف بھول چوک وہی معاف ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نسیان کے ساتھ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے یا اضطرار کے ساتھ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو صرف وہ چیز معاف ہے۔ اس کے علاوہ حرام کی طرف جانا، حرام کے بارے میں سوچنا انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 122، اوامن کانا میتن، تم وِدن بریکٹ ان کی پرواہ نہ کرو بریکٹ کلوز، کیا وہ شخص جو ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی زندگی کے اعتبار سے وِدن بریکٹ مردہ تھا، یعنی ایمان نہیں تھا، کفر تھا۔ اوامن کانا میتن، مردہ تھا، کیسے مردہ تھا؟ لٹرلی مردہ نہیں تھا، مردہ تھا، ایمان نہیں تھا اس کے اندر، وہ مردہ تھا۔ پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، کون سی؟ ایمان کی زندگی بخشی۔ پھر اس کو وہ روشنی دی، روشنی مین کتاب، بصائر، پیچھے جس کا ہم نے ذکر پڑھا، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو شرک کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، شرک، خواہشات، بدعات کی تاریکیوں میں، اور کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان منکرین حق کے لیے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر کیا آ گیا؟ ایک مثال بیان کر دی گئی، مثال دے دی، ایمان والوں کی مثال دے دی کہ وہ لوگ جو کہ مردہ تھے نا، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، فزیکلی ڈیڈ نہیں تھے بلکہ اسپرچولی ڈیڈ تھے، کفر اور جہالت میں مبتلا تھے۔ اللہ نے انہیں ایمان کی زندگی عطا کی، صرف ایمان کی زندگی عطا نہیں کی، فَأَحْيَيْنَاهُ صرف نہیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، نور بھی دیا، روشنی بھی دی، لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اس نور کے ساتھ، اس روشنی کے اندر وہ چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں کہ حق کا راستہ ان کو نظر آ رہا ہے، ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اور وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو لوگ کہاں ہیں، کمم مثلہ فی الظلمات، ظلمات وہ ظلمتیں جو کفر، بدعت، خواہشات، جو توحید سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، رسول کے راستے سے ہٹ کر انہوں نے اختیار کی، ان کے اندر ہے۔ لیسا بخارج منہا، ایسے وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں ظلمات میں کہ وہ وہاں سے نکلنے والے ہی نہیں ہیں، دھنس گئے ہیں اس کے اندر، غرق ہو گئے ہیں اس کے اندر۔ یہ مثال اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اتنی بڑی مثال ہے، دیکھیں ذرا، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو عطا ہوا ہے وہ اسے معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ انہیں اللہ نے ایمان کی دولت دے کر زندگی عطا کر دی،
انہیں قرآن دے کر زندگی بخش پیغام دے دیا کہ یمشی بھی، خود بھی اس کی روشنی میں سفر کریں، چلیں، اور دوسروں کو بھی چلائیں، دوسروں کو بھی ہاتھ پکڑیں، دوسروں کے معاملات پر، ان کی خرافات پر کان نہ دھریں کہ جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات آ گئی نا، بالکل ہمارے لیے۔ دیکھیے آپ کو دو لوگ ابھی بھی ملیں گے، ایک اہل قرآن ہے اور ایک بغیر قرآن والے ہیں۔ اور جو بغیر قرآن والے ہیں آپ ان کو لاکھ دفعہ سمجھائیں کہ آ جاؤ، ادھر روشنی ہے، ادھر خوشی ہے، ادھر سکون ہے، ادھر حق ہے، آؤ ہمارے راستے پر چلو، حق پر چلو، دیکھو کتنا سکون آئے گا زندگی میں، کتنی آسانیاں، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں آئیں گی، لیکن آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ لیسا بخارج منہا، جو قرآن کے علاوہ زندگی ہے وہ فی الظلمات ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی، سیکھنے سمجھنے کا موقع، مہلت، زندگی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اس کا فضل ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں ہے نا کمم مسلہ فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے نا، گویا یہ بات ہمیں پتہ چلی یہاں پر کہ روشنی جو ہوتی ہے نا وہ چھپا کر رکھی نہیں جاتی، بلکہ اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اونچی جگہ پہ رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے اس کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چراغ ہوتا ہے وہ پیمانے کے نیچے ڈھانپ کے نہیں رکھتا بلکہ اونچی جگہ رکھتا ہے تاکہ اس کا اپنا گھر بھی روشن ہو اور دوسرے بھی اس سے راستہ پائیں۔ اللہ نے یہ روشنی ہمیں دے دی۔ دیکھیں نا قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں واہ یہی نہ ہو، زندگی دے دی۔ جب تک ہمارے پاس بھی قرآن نہیں تھا تو زندگی ہمارے پاس بھی نہیں تھی، مردے تھے، ہم تھے زندہ لیکن مردہ تھے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، روشنی قرآن دے دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا۔ اب ہم نے چلنا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے اپنے ساتھ ساتھ چلنے کی۔ اکیلے نہیں چلنا، اکیلے چل کے نہیں کام چلے گا، دوسروں کو لے کر آنا ہے اس کی طرف۔ اور اس سے آپ ایک بات اور سمجھیے، اور وہ یہ کہ جو نہیں ہے اس کی طرف، اندھیروں میں ہے، سوچیں اللہ کے لیے زمین والے کدھر ہوں گے؟ مردے ہوں گے نا۔ زمین والوں کی پوزیشن اللہ کی نظر میں کیا ہوگی؟ سب مردے ہیں۔ جیسے ہماری نظر میں ہم جاتے ہیں نا قبرستان سے گزرتے ہیں، کتنا خوف آتا ہے، کتنی وحشت ہوتی ہے نا، پھر انسان سوچتا ہے گزرتے ہوئے کتنی ویرانی ہوتی ہے، ہر طرف ویرانی ویرانی۔ دنیا میں ہمیں کتنی گہما گہمی نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں پوری دنیا میں وہ لوگ، وہ گھر جہاں قرآن نہیں ہے وہاں ظلمات ہی ظلمات، وحشتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، ضلالتیں ہیں۔ روشنیاں کہاں ہیں؟ جہاں قرآن ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو قدر کرنی چاہیے نا، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ساری زندگی کے لیے قرآن سے ناطہ جوڑ کے رکھنا، ہمارا، ہمارے پیاروں کا، ہمارے عزیزوں کا، ہم وہ اس راستے پر چلیں کہ ہم دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح ان منکرین حق کے لیے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی کفر اور تاریکیوں کو، قرآن سے دوری کو انہوں نے اپنے لیے پسندیدہ بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دو سچویشنز، دو کردار، ایک کے پاس قرآن کی روشنی میں چلنے والا، دوسروں کو ساتھ چلانے والا، اور دوسرا اندھیروں میں بھٹکنے والا اور اندھیروں میں رہنے والا، دوسروں کو گھسیٹ کر اندھیروں میں لانے والا۔ اب آپ دیکھ لیں کردار دو ہی ہیں، تیسرا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا مانگا کریں، میرے لیے، اپنے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ ہمیں روشنیوں والا کردار نصیب فرمانا، ہمیں وہ سچویشن عطا فرمانا کہ ہم اس نور کو لے کر چلیں، اس نور کی حفاظت کریں آخری سانس تک، کیونکہ شیطان تو اچکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جیسے وہ گیم ہو رہی ہوتی ہے نا، ہاکی ہوتا ہے اور فٹ بال وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کھیل ہوتے ہیں نا، تو کس طرح وہ بال کو آ کر ایک دوسرے کے ساتھ فوراً دوسری ٹیم کے لوگ جو ہے نا وہ اسے چھین رہے ہوتے ہیں، اچک رہے ہوتے ہیں۔ دنیا بھی ایک گیم ہے، گیم چل رہی ہے دنیا کے اندر، شیطان مسلسل طاق میں ہے کہ کس وقت قرآن اچک لیا جائے،
کس وقت اس سے اس کی روشنی چھین لی جائے اور اس کو اندھیروں میں غرق کر دیا جائے اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے. استغفر اللہ. کتنی بڑی بات ہے نا, کتنی سخت بات ہے. آیت 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ. اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ڈھیل دے دیا ہے کہ اس میں اپنے فریب کی چالیں چلیں اور وہ چال اپنے ہی ساتھ چلتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ پچھلی آیات اللہ کی جو سنتیں بیان ہو رہی ہیں, جو انداز بیان ہو رہا ہے کہ شیاطین جن اور انس اس دعوت, اس قرآن کی مخالفت, اس روشن چراغ کو, اس روشنی کو چھیننے کے لیے, بند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. جہاں کوئی حق کی آواز بلند ہوتی ہے, جہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ, یہ آ جاتے ہیں اس کی دعوت کو روکنے کے لیے. شیاطین جن, شیاطین انس. جن آتے ہیں انسانوں کی شکل میں, جنات خود نہیں آتے, انسانوں کی شکل میں آتے ہیں. اللہ کی سنت کیا ہے کہ انہیں اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ کہتا آؤ آؤ آزماؤ اپنے ہتھ کنڈے, آزماؤ اپنے زور, آزماؤ اپنے طریقے, میرے بندوں کے اوپر تمہارا کوئی اثر نہیں ہوگا. بظاہر یہ چالیں حق کے خلاف چلتے ہیں, وما یمکرون الا بانفسہم, لیکن اصل یہ چالیں اپنے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون, انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ حق کے مخالفین حق کے لیے نہیں بلکہ یہ خود کو تباہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. لیکن چونکہ ان کا انجام ان کے سامنے نہیں ہوتا اسی لیے ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اب یہی حال قریش کے اکابر مجرمین کا بھی ہے کہ یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کا بھی وہی سیم انجام ہوگا لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ, جب ان کے سامنے کوئی آیت پیش کی جاتی ہے نا, قرآن کی روشن آیت, روشنی پیش کی جاتی ہے ان سرغنوں کے سامنے, لیڈروں کے سامنے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ وہی کی صورت میں نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملا. استغفر اللہ. ہم پر بھی وہی آئے تو ہم مانیں گے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنے منصب رسالت کس کو عطا کرے گا. اللہ کے ہاں یہ مجرم عنقریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. یعنی ہم تو مانیں گے ہی نہیں. یہ وہ چالیں ہیں, یہ وہ گفتگو ہے جو قریش کے بڑے کرتے تھے گھمنڈ کی وجہ سے. مکذبین رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو رسالت دینی تھی تو نعوذ باللہ اس کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کیوں رکھا, اللہ کو مکہ اور طائف کے سردار کیوں نظر نہیں آئے. اصل میں یہ ساری باتیں وہ چال بازیوں کے طور پر کرتے تھے. لوگوں کے دلوں کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کے تاثر اور حقانیت کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے. عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور عوام بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے چشموں میں بڑے آرام سے آ جاتے ہیں. اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا ان کی خواہش میں تھوڑی نبوت ملتی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل, اللہ جانتا ہے کہ منصب رسالت کس کو عطا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے, یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ گدوں کے سر کے اوپر نہیں رکھا جاتا تاج. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کے سر کے اوپر رکھنا ہے. یہ اللہ کی خلت ہے جس کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں, اپنی خوبیوں کے لحاظ سے, اپنی فطرت کے اعتبار سے انسانیت کے سب سے بڑے انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. عام ہستیوں کو تھوڑی منتخب فرماتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مل جاتی نبوت. آیت نمبر 125 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ, بہت خوبصورت آیات ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اسے آج ہم کمپلیٹ ضرور کر لیں کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں, بریکٹ کلوز, اس لیے کہ اللہ جس کو اپنے قانون کے مطابق ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے اور ایسے بھیجتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو. اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. اب ان لوگوں کی جو اتنی گفتگو ہم نے سنی نا کہ اللہ ہم پر وہی بھیجے پھر ہم مانیں گے, اللہ کہتے ہیں اصل میں ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہدایت سے محروم ہو گیا. یہ جو ان کی چال بازیاں ہیں نا یہ ظاہر کے معاملات ہیں. اصل بات کیا ہے کہ کفر اور نجاست اتنی گھس گئی ہے, اتنے یہ غرق ہو گئے ہیں نجاست اور غلاظت میں نا, بچے بھی کوئی گندگی کے ڈھیر کے اندر, کوڑے کے کوئی جگہ ہے اس کے اندر وہ بالکل دھنس گیا.
ہر چیز میں کوڑا ہی کوڑا ہوگا، شاید اندر بھی باہر بھی، ہر جگہ ذرے ذرے پہ اس کے کوڑا ہی کوڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نجاستیں ہیں نا شرک کی، یہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہیں۔ نہ یہ بدعات کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ یہ تاریکیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ یہ اسلام کی سیدھی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ روشنی یا سورج لینا چاہتے ہیں۔ یعنی سوچے نا کہ ایک طرف سورج کھڑا ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ سورج کو کوئی لینا ہی چاہتا، تو جو نہیں لینا چاہتا اس کی اپنی بدبختی ہے نا، اس کی اپنی کم نصیبی ہے۔ اسلام پہ آنا انہیں لگتا ہے جیسے صراط مستقیم پہ چلنا ایک کٹھن چڑھائی چڑھ رہے، جیسے کوئی پہاڑ چڑھتا ہے مشکل ہوتا ہے نا، اونچا چڑھتا ہے مشکل، انہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ مار ہی جائیں گے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ انہیں اسلام پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ اسلام کے لیے اللہ سینہ انہی کا کھولتا ہے جو اس طرح کی غلاظتوں سے خود کو پاک رکھتے ہیں، تعصب سے بلند ہوتے ہیں، حق کے پیرو بنتے ہیں، اور جو حق کے پیرو بنتے ہیں اللہ ان کے لیے سیدھا راستہ کھول دیتا ہے، اور جو نہیں بنتے پھر اللہ تعالیٰ ان کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی سنت کبھی بھی نہیں بدلتا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ اس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے جو خود آگے بڑھ کر نصیحت قبول کرتا ہے، اور اس کا راستہ تاریک کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے جو قصداً ایمان نہیں لانا چاہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی آیت کی جو ہے نا وہ تفسیر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بتایا، ایک حدیث ہے کہ جب کسی کے دل میں، یعنی آیت آپ نے پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے سینے کا کھلنا کیا ہے، تفسیر آپ نے فرمائی کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا، یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سینہ اسلام کے لیے کھل گیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے اندر جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے 3 باتیں آ جاتی ہیں۔ اب ذرا اپنے آپ کو ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ نمبر 1، اس کی توجہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف بڑھ جاتی ہے، یعنی آخرت کی طرف، آخرت کے گھر کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی فکر زیادہ رہنے لگتی ہے، دنیا کے گھر سے زیادہ آخرت کا گھر۔ دنیا کا گھر تو لگتا ہے بس یہ ایک، جیسے آپ اسٹیشن پہ ٹھہرتے ہیں نا گاڑی کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے، بس ٹھہرے ہوئے ہیں، جانا ہے، چھوڑنا ہے اس کو ہمیں۔ دوسری چیز، دھوکے کے گھر سے طبیعت اچاٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، دھوکے کے گھر سے، دنیا کے گھر سے طبیعت اچاٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ انسان کہتا ہے بس اپنے اعمال کا میک اپ تیار کر لوں۔ ہر طرح شادی ہوتی ہے نا، دلہن، آپ کو پتہ ہے شادی کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچی کی شادی ہے، وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں نا، ہر چیز تیار ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی تیاری چل رہی ہوتی ہے، کپڑے، جویلری، یہ وہ فلاں، تو وہ پتہ ہے ایک دن آنا ہے، تو وہ موت کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے رب سے جا کر ملنا ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی ملائیں گے اس کے، آیت نمبر 126، وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، حقیقت یہ راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ یہی جو صراط مستقیم کا راستہ، دل کھل جانا، سینہ کھل جانا، حقیقت نظر آ جانا، سینہ کھلنا، حقیقت سے پردہ اٹھ گیا ہے، حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بہت عارضی چیزیں ہیں دنیا کی، یہ تو امتحان ہے۔ انسان پھر دور دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، دور اندیشی آ جاتی ہے اس کی طبیعت میں۔ اس لیے دیکھیں نا، ہم جب قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ہم وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کھول دے، تو کھول دے اللہ تعالیٰ میرا سینہ، مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے پروردگار کا۔ اس کی وضاحت میں اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کی آیات اور نشانیاں بالکل واضح کر دی ہیں۔ یہ چڑھائیاں، یہ گھاٹیاں، یہ پیش و خم، یہ جو چیزیں ہیں نا دشوار گزار معلوم ہو رہی ہوتی ہیں انسان کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، یہ امتحان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، انسان چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں آسان کر دیتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ قومی یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے، نصیحت قبول کرنے والے دل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ آ کے آپ کو بتا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں ڈنڈا لے کر، آستینے چڑھا کر کہ تم نے مجھے بتایا تو بتایا، تم نے میری اصلاح کی تو کی کیوں؟
تم نے یہ بات خیر کی مجھے پہنچائی تو پہنچائی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر بات صحیح ہے اور میں غلط ہوں تو مجھے اپنی بات کی اصلاح کرنی چاہیے. آخری آیت 127 لہم دار السلام عند ربہم، ان کے اعمال کے صلے میں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہی اللہ ان کا سرپرست ہے اور وہ ان کا کارساز ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. یعنی یہ پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے نا آیت 125 میں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ایمان نہ لانے والوں. یہاں پہ ڈفرنٹ انجام ہے ایمان والوں کا کہ اللہ نے ان کے لیے دارالسلام تیار کر رکھا ہے جو ماننے والے ہیں. اتنا خوبصورت انعام ہے دارالسلام، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، جنہوں نے دنیا میں بیٹھ کر اس گھر کے لیے تیاریاں شروع کر دی. وہاں اللہ ان کے نام کون سا گھر کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دارالسلام. اللہ نے ان کے لیے دارالسلام رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے تمام پیاروں کو نصیب فرمائے. اور وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایسا گھر کہ جہاں پہ اللہ ان کا ساتھی ہوگا، ولی ہوگا، دوست ہوگا. اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا کس انسان کی خواہش نہیں ہوتی؟ اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے پڑوس میں رہنا. اللہ وہاں پہ پڑوس میں ہوگا. اللہ کہتے ہیں اپنے پڑوس میں دارالسلام میں ان کو عطا فرماؤں گا بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے. سلامتی کا گھر، سلامتی کے گھر کو اگر ہم تھوڑا ڈیفائن کریں کہ وہ ایسا گھر کہ جہاں نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، کچھ بھی نہیں، ٹینشن فری، خوشیاں ہی خوشیاں، سکون ہی سکون، صحت ہی صحت، جوانی ہی جوانی، خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں. تو اگر ایسا گھر انسان کو مل جائے تو اب آپ مجھے دیکھیں، دنیا میں کوئی آپ کو بتائے کہ ایسی جگہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں، کوئی دنیا میں تو مانے گا نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. جہاں بھی چلے جائیں گے ٹینشنیں کوئی نہ کوئی اوپر نیچے بڑی چھوٹی لگی رہے گی. لیکن اگر کوئی ایسا گھر ہمیں کوئی بتا دے کہ ٹینشن فری ہوگا، نہ سجاوٹ کی پریشانی، نہ مینٹیننس کی ٹینشن، نہ کوئی اور، نہ کوئی پرائز پے کرنی پڑے گی، ہر دنیا میں اعمال ہی ہیں اگر ہم اس کے لیے کر لیں، انسان تو پھر کہے گا میں تو سیدھا الٹا ہو جاؤں کہ میں کر لوں. لیکن بات ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے لیکن شیطان اسے کرنے نہیں دیتا. شیطان اس کو فوراً بھٹکاتا ہے، فوراً ڈی ٹریک کرتا ہے، فوراً رب کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، فوراً لوگوں کے بارے میں نیگیٹیوٹی لے کے آتا ہے، اور پھر انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے کہ اس کو تو مسافر بننا ہے دارالسلام لینے کے راستے. اسے تو دارالسلام تو مانا ہے، اس کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور وہ دارالسلام رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، نہ کوئی دے سکتا اس کو. اور پھر وہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ اس کا دوست ہوگا بما کانوا یعملون، عمل کے ساتھ. یقین کیجئے جو لوگ عمل کے بغیر دارالسلام کے طلبگار ہیں وہ دھوکے میں، وہ نہیں ملنے والا، خوش فہمی میں ہے. اللہ کا یہ سودا بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے. اس کا خریدار، اس کا طلبگار زندگی کیسے گزارے گا، زندگی میں محنت کیسے کرے گا، اللہ کی رحمت کو پانے کی کوشش کیسے کرے گا، اس کا لائف سٹائل بالکل اور ہوگا. اور وہ جو دارالسلام کے خریدار نہیں ہیں ان کا لائف سٹائل بالکل کچھ. تو یہاں پر رک کر ہمیں اپنے لیے سب کے لیے یہی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دارالسلام میں دارالسلام عطا فرمائیں، آسان کریں ہمارے لیے یہ راستے، یہ محنتیں، یہ قبول کریں ہم سے کوششیں جو آپ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، آن لائن لوگ بیٹھتے ہیں، آن لائن لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے.